عربی زبان سیکھنے کے لیے، بلکہ ہر زبان سیکھنے کے لیے اس کی کچھ ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ابتدائی اصطلاحات ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی اگر ازبر کر لی جائیں تو پھر اس آگے چل کر آسانی ہوتی ہے، اور بار بار پیچھے اور آگ پلٹنے نہیں پڑتے، بار بار پیچھے پہلے اسباق کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ اصطلاحات ہیں جو بار بار آئیں گی۔ جو لوگ تو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں یا جن کو عربی سے تھوڑا سا مس ہے ان کو تو یہ بالکل پتہ ہے، لیکن جو بالکل مبتدی ہیں اور جنہوں نے عربی زبان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پڑھا، حتیٰ کہ قرآن مجید کو بھی نہیں پڑھا، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ یاد کر لیں تاکہ ان کو آئندہ اسباق میں سہولت پیش رہے۔ تو اس میں پہلی جو ہے وہ حرکت، عربی زبان دراصل کوئی بھی ایسا اس کا لفظ جو ہے وہ حرکات کے بغیر نہیں ہے، اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، اور حرکتیں تین ہی ہوتی ہیں، جیسے کہ پیش، زبر اور زیر۔ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے طور پر حرکت کہلاتی ہے، جیسے پیش بھی حرکت ہے، زبر بھی حرکت ہے، زیر بھی حرکت ہے، اور ان تینوں کو ملا کر حرکات ثلاثہ یعنی تین حرکات کہا جاتا ہے۔ اور ان کے عربی میں آگے پھر مختلف نام ہیں، یعنی زبر زیر پیش کو یا پیش زبر زیر کو اگر ہم بولتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے، بلکہ مختلف حوالوں سے اس کے نام مختلف ہوتے جائیں گے۔ اور یہاں ضمہ جو ہم نے ابھی بولا پیش ہے سب سے پہلے، تو اس کو ضمہ بھی کہتے ہیں، پیش کو ضمہ بولتے ہیں، اور اس کو لکھتے بھی ہیں اس کے اوپر، وہ ابھی آپ کو دکھا دیا جائے گا اسکرین پر۔ اسی طرح فتحہ جو ہے وہ زبر کہلاتی ہے، اور کسرہ جو ہے وہ زیر کو کہتے ہیں، اور ایسے ہی ان حروف پر، جن حروف پر یہ آ جائیں ان کو ان کے نام سے اسی طرح سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی حرف پر ضمہ ہو تو اسے مضموم کہا جائے گا، اور اگر اس پر فتحہ ہو تو اسے مفتوح کہا جائے گا، اور جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہا جائے گا۔ آگے چل کر جب ہم اعرابی حالت کا مطالعہ کریں گے تو ان حرکات کے نام مزید تبدیل ہو جائیں گے، جیسے فتحہ یا زبر کو ہم نصب کہیں گے، اور کسرہ کو ہم جر بولیں گے، اور ضمہ کو ہم رفع کہیں گے۔ یعنی اس اعتبار سے جب ہم اعرابی حالت کی بات کریں گے تو نصبی، جری اور رفعی حالت کی بات کی جائے گی، وہ آگے انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا ایک سنگل زبر زیر پیش والا معاملہ، لیکن اگر کسی پر دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوں تو ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین دو پیش ہوں گے، دو زبر ہوں گے اور دو زیر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہا جائے گا، اور ان کی آواز جو ہے ادائیگی کی جب ہم کریں گے تو اس کے لیے ہم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل آواز جو ہے وہ نون کی آئے گی، لیکن وہ نون تنوین اس کو بولتے ہیں، ساکن نون ہوگا، وہ حرکت کے ساتھ ساتھ سکون کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کسی حرف پر، کسی لفظ پر، بلکہ حرف پر کسی پر اگر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ سکون میں ہے، اور ان کی علامات مختلف لکھی جاتی ہیں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے، بلکہ عربوں میں کسی اور طریقے سے لکھا جاتا ہے، یہاں ہمارے ہاں کچھ اور طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کو جزم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تشدید ہے، ایک حرف کو اگر دو بار، یعنی ایک بار اگر آپ اس کو سکون کے ساتھ اور پھر ایک بار اسے حرکت کے ساتھ پڑھنے لگیں تو اس کو تشدید کہا جاتا ہے، اور وہ حرف جو ہوگا وہ مشدد کہلائے گا۔ یعنی یہ تھوڑی تھوڑی، جیسے ہم بولتے ہیں محمد، تو اس میں جو دوسرا میم ہے وہ مشدد ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں اس کو تو اس میں ایک محمد، ایک پر ہم اسے بولیں گے تو وہ جزم یا سکون کہلائے گی، دوسرے پر وہ اس کی حرکت ہوگی۔ جب ان دونوں کو ملا کر بولا جائے گا تو وہ حرف